آج کی اردو کی محفل میں ایک محبت کی زبان جو پرکشش اور لطف اندوز کر دیتی ہے ہم سب کو. تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زبان ہے. راشد صاحب کا یہ شعر اردو زبان کی تاریخ میں لکھا گیا ہے اور سچ بھی ہے، کیونکہ اس زبان کی تاثیر ایسی ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والے کے پاس عرب ہو یا قابل علم نہ بھی ہو تب بھی وہ اس مہذب یعنی تعلیم یافتہ ہی کہا جائے گا. اس زبان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ دو لفظ اگر کسی اندھیرے کمرے میں ڈھونڈ جائیں تو فانوس کی شمع سی روشنی ہو جائے. احمد وسیع صاحب کا شعر ہے. زبان ہماری تہذیبی، ثقافتی، معاشرتی اور سماجی اقدار کی عکاسی کرتی ہے. اردو ایک ایسی لشکری زبان ہے جس میں مختلف زبانوں کے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں. ہندوستان میں بہت سی زبانیں ہیں بولی جاتی ہیں، پنجابی، تمل، ملیالم، کشمیری، پر بدقسمتی سے کافی عرصے سے اردو زبان زوال پذیری کا شکار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم اب انگریزی زبان کو یعنی انگلش کو اردو پر ترجیح دینے لگے ہیں. میں وہ زبان جس کی تاریخ ترقی کے لیے سر سید احمد خان نے محنت کی، جس نے انشا کی نظموں کی مٹھاس ہے، غالب اور فیض، جوش ملیہ آبادی اور علامہ اقبال کی غزلوں کا ترنم موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حسین افق سے پیدا ہوئی ہے تو. دوستو، جوش ملیہ آبادی صاحب کے اس خوبصورت کلام کے ساتھ گڈ ایوننگ پیش کرتا ہوں. آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب آج اس پروگرام میں تشریف لائے. بزم اردو دبئی جیسا کہ شاید آپ جانتے ہوں ایک NGO ہے، ایک نان پروفٹ، نان ریلیجیس اور نان پولیٹیکل تنظیم ہے جو کہ دبئی گورنمنٹ سے لائسنسڈ ہے، اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اس پیار کی زبان کو، اس اردو کو کس طریقے سے ہم دور دور تک دلوں کو، لوگوں کے دلوں تک پہنچائیں. تو دوستوں، اسی سلسلے بار میں ایک پروگرام منعقد کیا تھا جوش صاحب کے یوم ولادت پہ، ان کی برتھ ڈے پر، بیان جوش ملیہ آبادی، جس میں ہم نے دعوت دی تھی دنیا بھر کے بچوں کو کہ وہ جوش صاحب کا کلام پڑھتے ہوئے 3 منٹ کا ویڈیو بھیجیں. مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ 200 سے زائد ویڈیوز آئے 25 شہروں سے دنیا کے، اور ان ویڈیوز کو بزم اردو دبئی نے جج کروایا اور 3 ججز چوائس اور 2 پاپولر چوائس کے ایوارڈ ہم نے بچوں کو دیے. مجھے فخر ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ان 5 ایوارڈز میں 3 اپنی بات کہوں، میں خود کو اہل نہیں مانتا، اس لیے کہ میں نے ابھی جو بچی یہاں پہ پڑھ رہی تھی اتنا خوبصورت انہوں نے پڑھا ہے، اور میں ہمیشہ یہ میرا اپنا ماننا رہا ہے کہ اگر کوئی کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو اسے بچوں کے ذریعے سے کریں. یعنی کہ یہ جو مہم ہے بزم اردو کی، مجھے یہ اتنی چھوتی ہے اندر تک کہ، کیونکہ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا جیسی بڑوں نے بنا دی ہے، اگر اسے بہتر کرنا ہے تو اسے بچے ہی بہتر کریں گے. تو اب یہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں بھاشا کی اور زبان کی اور اس کو بہتر کرنے کی، اصل میں ہم چونکہ ہمارے آس پاس یہ باتیں بہت ہوتی رہی ہیں، زمانوں تک سیمینارز ہوتے ہیں اور اس طرح سے پروگرامز بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کے مرم کو بھول جاتے ہیں. بھاشا کا سنسکار صرف بھاشا کے بولنے تک محدود نہیں ہے. یعنی زبان ہم لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ صرف ترسیل کا ذریعہ ہے، صرف کمیونیکیشن کا یا سمپریشن کا ایک مادھیم ہے. زبان صرف اتنی ہی بھومکا نہیں نبھاتی ہے، صرف اتنا کردار نہیں ادا کرتی ہے. زبان اپنے آپ میں ایک پوری تہذیب، ایک پورے ویلیو سسٹم، کچھ قدروں کو لے کر کے آتی ہے، جن قدروں سے ہماری شناخت ہوتی ہے اور جن قدروں سے ہمارے شعور کی تعمیر ہوتی ہے، ہماری چیتنا کا نرماण ہوتا ہے.
تو یعنی کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ بچوں میں اردو جا رہی ہے، تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو لے کر جھگڑیں کہ اردو کا کیا مقام ہے اور اردو کس طرح سے بنی اور کس طرح سے آگے بڑھی اور کیا اس کی اہمیت ہے، کیونکہ ایک ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے ہمارے آس پاس کہ اس میں اردو کو لے کر بھی ایک قسم کی غلط فہمی ہمارے آس پاس دکھائی دیتی ہے ہمیں. تو اس طرح سے بحث کرنے میں جتنی طاقت لگے گی اور جتنا فرسٹریشن ہوگا، اس سے اس کے برعکس بہت آسان اور بہت ہی سکھد کام یہ ہے کہ ہم بچوں میں اردو کے سنسکار ڈالیں، اور وہ بچے جب اردو سیکھیں گے، جب پڑھیں گے، جب وہ کلام کو حفظ کریں گے، تو یعنی جب وہ بالغ ہوں گے اور وہ ایک ناگرک کے بطور اپنی بھومکا نبھائیں گے، تو وہ اس پورے کوہرے کو جو ہمارے آس پاس ہو گیا ہے اسے بہت آسانی سے صاف کر دیں گے. تو میرے لیے یہ بہت ہی اس بات کو بہت عقیدہ رکھتا ہوں کہ جو یہ صورت اگر ہمیں بڑوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ کہ وہ اس دنیا کو بہتر کرتا ہے، جیسی دنیا ہم نے بنا دی ہے، یہ دنیا بہت ہی وہ ہے نا مجاز کا شعر ہے، بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے. تو یہ دنیا اگر بہتر بنے گی تو یہ بچوں کے ہی ذریعے بنے گی. اس لیے ضرور یہ جو کام ہے بزم اردو کا، یہ تو چل رہا ہے بچوں کو اردو سکھانے کا، ان کو اردو کی طرف لانے کا، لیکن جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں یا جتنے لوگ آپ کے آس پاس ہوں، آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ بچوں کو یہ بتائیں کہ اردو کیا ہے اور اردو کی طرف انہیں لائیں، باقی کام تو خود ہو جائے گا. اور یہ ایسا کام ہے جس میں ہمیں ہو سکتا ہے انسٹنٹ ریزلٹ نہ دیکھنے کو ملے، لیکن یہ ایک ایسا پودا ہے جب یہ بڑا ہوگا تو اس کے سائے سے کتنے لوگ فیض لیں گے اور کتنے لوگوں کو یہ فائدہ پہنچائے گا. بہت آسان، وہ شاعر بھی بہت آسان نہیں تھے، انسان بھی بہت آسان نہیں تھے، اور وہ خود اردو کو لے کے جو ان کا نظریہ تھا وہ اتنا زیادہ زبان کو اتنی سنجیدگی سے لیتے تھے کہ کئی بار بہت سارے لطیفے بھی اردو میں ان کو لے کر کے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے وہ زبان کو بڑے بڑے نیتاؤں کو اور جس طرح سے اپنے ساتھ والوں کو ٹوک دیا کرتے تھے. اور تمنا عامر کو انعام سے فرحت نسیم صاحبہ سے اور شروز ولی خان صاحب سے کہ وہ مقابلہ ارینج کرنے جا رہا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس میں آپ سب کا ساتھ ہو، آپ سب کی محبت ہو، تاکہ ہم بہت ہی ہائی لیول پہ وہ پروگرام کر سکیں. اور اب ہم سبھی کا شکریہ کرنا چاہیں گے، فیصل خان، شزیلہ خان، میڈیا سے آئے ہوئے سبھی ہمارے دوستوں کا، اور ہمارے بزم اردو سے ریلیٹڈ ٹیچرز کا، رانا طیب، تسنیم محمود، آپ سب کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے. Audio Jungle.